بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ بہت سے احباب یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ، لیکن ہمارے مسئلے حل ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں، ہماری پریشانیاں ختم ہونے کے بجائے ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نہ معلوم کہ ہمارا درود قبول نہیں ہو رہا۔ تو اسی جملے کو لے کر کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا درود پڑھنے کے باوجود بھی، اسی جملے کو لے کر میں آپ احباب کو ایک بات کرنا چاہوں گا کہ عین ممکن ہے آپ کا یہ جملہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ کیوں؟ آئیے ایک واقعے کے ذریعے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ کوفہ میں ایک بہت امیر کبیر تاجر تھے جن کا نام تھا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت امیر کبیر تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک سید زادہ آیا اور کہا کہ مجھے 100 سیر آٹا دے دے۔ تو ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آٹا مل جائے گا، لیکن پہلے اس کی قیمت ادا کرو۔ تو سید زادہ کہنے لگا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، البتہ یہ میرے نانا جان کے کھاتے میں لکھ لے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھاتے میں لکھ لے، یا تو وہ اس کی قیمت ادا کر دیں گے یا پھر آپ کو اس کا بہتر اجر دیں گے۔ یہ سن کر اس تاجر نے یعنی ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آٹا دے دیا۔ اب کیا ہونے لگا کہ سید زادے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھاتے میں لکھوا کر سامان لے جاتے۔ کرتے 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 ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کنگال ہو گئے، کاروبار ڈوب گیا۔ فی سبیل اللہ دیتے دیتے کاروبار ڈوب گیا، بہت پریشان ہوئے، غربت آ گئی، یہاں تک کہ نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ اس دور میں سید ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ ابو الحسن ان کے پاس چلے گئے، وہ کھاتوں والی کاپی لے کر نا ان کے پاس چلے گئے اور ان کو دکھانے لگے کہ یہ دیکھے سید زادے مجھ سے سامان لے جاتے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کھاتے میں لکھوا لیتے ہیں، اور اب تو میں غریب ہو گیا ہوں۔ پھر جب رات کو ابو الحسن سوئے تو خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو الحسن مجھے جانتے ہو؟ ابو الحسن نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی اللہ کے آخری نبی اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے حساب کتاب کی شکایت دوسروں سے کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ میرے حساب کتاب کی شکایت دوسروں سے کیوں کرتے ہو؟ تو ابو الحسن نے کہا یا رسول اللہ غریب ہو گیا ہوں، بہت پریشان ہوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ معاملات اگر تم نے یہ معاملہ دنیا کے لیے کیا ہے تو میں تمہیں دنیا میں اس کا اجر دینے کو تیار ہوں، اور اگر میرے ساتھ یہ معاملہ آخرت کے لیے کیا ہے تو چند روز صبر کرو، میں تمہاری نیکی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ بڑا قابل غور جملہ ہے کہ میں تمہاری نیکی ضائع ہونے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی، رونے لگے اور روتے روتے پہاڑوں میں نکل گئے۔ کئی دن تک روتے رہے اور آخر اسی غم میں فوت ہو گئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے حساب کتاب کی شکایت دوسروں سے کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے انہیں کفنایا، دفنایا، اور جس رات ان کو دفن کیا گیا کوفے کے 7 بڑے بزرگوں نے خواب دیکھا کہ ابو الحسن جنتی لباس پہنے آسمان پر ٹہل رہے ہیں۔ تو ایک بزرگ نے پوچھا تم ابو الحسن ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں ہی ابو الحسن ہوں۔ پوچھا یہ سبب کس
یہ مقام کس سبب ملا، یہ رتبہ کیسے نصیب ہوا؟ تو فرمایا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کو یہی مقام اور مرتبہ نصیب ہوتا ہے جو آج مجھے نصیب ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور کریں کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں، یعنی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اور ان کی آل پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ یعنی آپ معاملہ کر رہے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ معاملہ کہتے ہیں کسی سے کچھ لین دین کرنا، کسی سے کچھ طے کرنا۔ آپ نے میرے سے رسالہ خریدا یعنی معاملات ہو رہے ہیں، کتاب خریدی معاملات ہو رہے ہیں، میسج کر کے کچھ پوچھ رہے ہیں معاملات ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگر آپ کسی دعوت درود دینے والے کو یہ کہے کہ میں درود پڑھ رہا ہوں لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو یقین کریں عین ممکن ہے کل کو آپ کو بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما دے کہ میرے حساب کتاب کی یا میرے معاملات کی شکایت دوسروں سے کیوں کرتے ہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے ہم شکایت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو رہنمائی کے لیے میسج کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کس چیز کی رہنمائی؟ آپ تک حدیث پہنچ چکی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور بالکل صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارے غم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو مجھ پر درود پڑھو، یہ غموں کو بہا لے جائے گا، رزق بڑھائے گا اور گناہ مٹائے گا۔ اس حدیث کا آپ تک پہنچنے کے بعد کیا کسی سے رہنمائی لینا بنتا ہے؟ جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کثرت سے درود پڑھو، اور کثرت سے پڑھنا کیا ہوتا ہے یہ بھی حدیث میں بتایا ہے کہ قیامت والے دن میرے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا، یعنی کثرت سے مجھ پر درود پڑھے گا۔ ان احادیث کے بعد کیا اس معاملے میں رہنمائی لینا بنتا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، رہنمائی لینا بنتا ہے؟ اور اچھا گفتگو کرنے کا بھی فن ہوتا ہے۔ آپ کسی دعوت درود دینے والے کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے درود پڑھنا شروع کیا ہے جس کی برکت سے اللہ پاک میری پریشانیوں کو دور کر دے گا، میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ پاک مجھے اس راستے پہ استقامت نصیب فرمائے۔ آپ دعا لے لیں، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے مسئلے حل ہوں گے، درود کی برکت بھی ساتھ ہوگی۔ لیکن کسی کو یہ کہنا کہ میں درود پڑھ رہا ہوں میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، یہ تو سیدھا سیدھا شکایت کرنا ہے۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں سانس لینا بے ادبی ہے اور آپ ڈائریکٹ شکایت کرتے ہیں۔ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے یہ بات۔ کسی کو نہ کہیں کہ درود پڑھ رہے ہیں مسئلے حل نہیں ہو رہے، پڑھتے جائیں، انہی سے عشق کرو، ان کے رابطے میں رہو، انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو۔ ہونا تو یہ چاہیے آپ درود پڑھتے رہے اور رابطہ قائم رہے آپ کا، کبھی تو آپ کی سن لی جائے گی۔ وہ آپ نے بات نہیں سنی واقعے میں کہ چند روز صبر کرو، میں تمہاری نیکی ضائع نہیں ہونے دوں گا، یا میں تمہاری نیکی ضائع نہیں کروں گا۔ تو بے فکر ہو جائے، آپ کا یہ درود پڑھنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ معاملہ کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گی۔ حوصلے سے کام لے، ہمت سے کام لے، صبر سے کام لے، یقین کامل بنا کر پڑھے تو صحیح نا۔ جہاں آپ 10 سال پریشانیوں میں گھرے رہے وہاں 10 سال درود پڑھ کر تو دیکھ لے، اور بالفرض اگر مسئلے حل نہیں ہوتے یوں ہی موت آ جاتی ہے تو کم سے کم آپ یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ درود کی برکت قبر میں کام آ جائے گی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، کہ دنیا میں بھی برکتیں نہ ملی اور آخرت میں بھی کام نہ آیا۔ کم سے کم آخرت میں تو کامیاب آئے گا نا، قبر میں تو کام آئے گا نا، آخرت میں تو کام آئے گا نا۔ نہ کریں ایسا، کسی سے ذکر نہ کریں، خاموشی سے آگے بڑھتے جائیں، تعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قائم رکھیں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔
पड़े रहे दरे नबी पर। जहाँ से दुश्मनों को मिलता है आपको क्यों नहीं मिलेगा? क्या आप उनके उम्मती नहीं हैं? क्या आप दुरूद नहीं पढ़ते? क्या हदीस में ये नहीं कहा गया कि शो मारने के लिए भी, रियाकारी के तौर पर भी अगर दुरूद पढ़ेंगे तो आपका दुरूद कबूल होगा? फिर किस चीज़ का गम है? किस चीज़ की रहनुमाई चाहिए? संभल जाएं, समझ जाएं, इसी में भलाई है। कोई नहीं आपको ये बात कहेगा, और यकीन करें आप इस बात को अपने पल्लू से बांध लें, अपने कमीज़ के साथ गिरा कर लें ये बात कि दुरूद का मसला, यानी कि अपना मसला अगर हल नहीं हो रहा और आप दुरूद भी पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी को बताते हैं ना तो मसला हल होता ही नहीं। यकीन जानिए, आजमा कर देख ले आए दावत दुरूद देने वालों को सामने बिठाएं, मेरे मैं बात करता हूँ उनसे कि भाई किसी ने आपसे जिक्र किया हो कि मेरा मसला हल नहीं हो रहा और फिर उसका मसला हल हो गया हो तो बताएं मुझे। मेरी ज़िंदगी तजुर्बात और मुशाहिदात से भरी पड़ी है आपके लिए, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। आप समझ जाएं, इसी में भलाई है। बस आगे बढ़ते जाएं, दुरूद पढ़ना है, दुनियावी मसलों के हल के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल की नीयत से। जब आप मोहब्बत रसूल की नीयत से पढ़ेंगे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अब ये मोहब्बत रसूल कब हासिल होती है? जब आपके जहन से ये निकल जाए ना मैंने मसलों के हल के लिए दुरूद पढ़ना है, तब आप मोहब्बत में कामिल है। वो मेरा ख्याल है अफलातून का एक कौल था कि अब तो लोग इबादत को भी फरार के रास्ते के लिए इख्तियार करते हैं, यानी वजीफ़ों को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे मसले हल हो जाए। सवाब, मोहब्बत, कुर्ब, फैज़, ये चीज़ें दिमाग में नहीं होती। दिमाग में क्या होता है? हमारा मसला हल हो जाए। हालांकि अगर मोहब्बत, फैज़, कुर्ब ये सारी चीज़ें दिमाग में हो ना तो मसले तो आए ही ना, और अगर आए भी तो चंद लम्हों के मेहमान हो। अपने आप को ठीक कर ले, अपना अकीदा ठीक कर ले, आपकी ज़िंदगी खुद ठीक हो जाएगी। वीडियो थोड़ी सी तवील हो गई, मुझे बड़े मैसेज आते हैं कि 3-4 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना बनाया करें। लोग बीच में स्किप कर देते हैं, पूरी बात नहीं सुनते। तो पिछली कुछ वीडियोस मैंने कोशिश की कि 3-4 मिनट की हो, लेकिन मैं क्या करूं, बात नहीं मुकम्मल होती। बस दुआ गो कि अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद पढ़ने, पढ़वाने, लिखने, लिखवाने और इसकी इशाअत व तबलीग करने वाला बनाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।